نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ويضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون میری معزز سامعین و سامعات، آج کی یہ مبارک محفل تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ کے نام منسوب ہے، لہذا زباں ہماری ہوگی بات سرکار کی ہوگی، زباں ہماری ہوگی بات ولیوں کے سردار کی ہوگی، زباں ہماری ہوگی بات عبدالقادر جیلانی کی ہوگی، زباں ہماری ہوگی بات احمد مختار کی ہوگی۔ میری معزز خواتین ملت اسلامیہ، ابھی بھی جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، تو اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے میں بہتر نہیں بلکہ مناسب سمجھتی ہوں کہ اس آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر اور لبوں کو چوم چوم کر درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھے جب آواز بلند درود شریف اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری معزز خواتین ملت اسلامیہ، کچھ میں اپنے بیانات کو پیش کرنے سے پہلے کچھ غوث پاک کے بارے میں شاعری آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں، حاضر کرتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا کہ نشان عقبت رضوی جناح میں رہتی ہوں، کہہ دیجیے مچل کے سبحان اللہ، کہ نشان عقبت رضوی جناح میں رہتی ہوں اور جناب غوث کی حفظ و امان میں رہتی ہوں، کہ نشان عقبت رضوی جناح میں رہتی ہوں اور جناب غوث کی حفظ و امان میں رہتی ہوں، کہ نشان عقبت رضوی جناح میں رہتی ہوں، جناب غوث کی حفظ و امان میں رہتی ہوں۔ کوئی جو پوچھ لے مجھ سے پتا میرا، کہ کوئی جو پوچھ لے مجھ سے پتا میرا، تو کہتی ہوں کہ خواجہ کے ہندوستان میں رہتی ہوں۔ کچھ بھی کہو وقت میرا نیک بہت ہے، جو سیدہ زہرا کی مجھے بھیک ملی ہے، کہ گر نہیں ملتا در سبحانی مجھے، گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے، کہ گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے، کہ اے جہنم جلتے جلتے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ، کہ اے جہنم جلتے جلتے ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ، کہ کیا بچا نہیں سکتے محبوب سبحانی مجھے، کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ۔ میری معزز سامعین و سامعات، میں نے جو ابھی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں انہیں نہ کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے۔ میری معزز خواتین ملت اسلامیہ، میں آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ کا ولی جو ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ جب ولی بولتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، کہ جب ولی چلتا ہے تو میں اس کا قدم بن جاتا ہوں۔ میری معزز خواتین ملت اسلامیہ، میں آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں کہ غوث پاک ولیوں کے سردار ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ولی کا مرتبہ بتائی کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ولی چلتا ہے، میرا نیک بندہ جب چلتا ہے تو میں اس کا قدم بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ تو یہ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب سبحانی، یہ تو غوث پاک ہے، یہ تو غوث پاک تمام ولیوں کی سردار ہے۔ میری معزز سامعین و سامعات، آج میں جو بیان آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہوں وہ بہت ہی اہم ترین بیان ہے کہ جس کو سن کر ہر شخص کے دل میں ولیوں کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ معزز سامعین و سامعات، آپ لوگوں کو تو یہ بات معلوم ہی ہے کہ دنیا میں جو انسان جس سے محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اسی شخص کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ میری معزز سامعین و سامعات، میں جو بیان آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والی ہوں وہ واقعات یہ ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب سبحانی، ان کے زمانے میں ایک شخص ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے۔ میری معزز سامعین و سامعات، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہ رہتے ہیں، ان کی بیٹی، ان کی صاحبزادی جو کہ 18 سال کی ہوتی ہے، وہ چھت پہ کسی کام کی وجہ سے جاتی ہے۔ میری معزز خواتین ملت اسلامیہ، جب وہ چھت پہ جاتی ہے تو چھت پہ جانے کے بعد وہ چھت سے واپس نہیں آتی۔ میری معزز خواتین ملت اسلامیہ، ان کے والد سوچتے ہیں کہ شاید میری بیٹی کسی کام اور کاج میں مصروف ہوگی، ان کے والد سوچتے ہیں کہ شاید وہ کسی محلے میں کسی کے گھر میں گئی ہوگی۔ میری معزز سامعین و سامعات، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پورے دن گزر جاتے ہیں مگر اس لڑکی کا کوئی پتہ نہ ہوتا ہے۔ میری معزز خواتین ملت اسلامیہ، آپ ذرا غور کیجئے کہ کوئی لڑکی چھت کے اوپر جاتی ہے اور چھت سے غائب ہو جاتی ہے، چھت سے غائب ہونے کے بعد وہ واپس چھت سے نہیں اترتی۔ میری معزز سامعین و سامعات، اتنا ہونے کے بعد وہ شخص ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ اگر میں گاؤں میں کسی سے کہوں کہ میری بیٹی کھو گئی ہے تو گاؤں والے میرا مذاق اڑائیں گے۔ میری معزز سامعین و سامعات، آپ اس بات پر غور کیجیے گا کہ وہ بیچارہ باپ کیا کرتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں گاؤں میں کسی سے پوچھوں تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے، اور میں گھر میں ڈھونڈوں تو گھر میں پھر میری بیٹی مجھے مل نہیں رہی ہے، وہ تو چھت پہ گئی تھی مگر چھت سے ابھی تک واپس نہیں آئی ہے۔ میری معزز خواتین ملت اسلامیہ، ہونے کے بعد وہ شیخ عبدالقادر جیلانی، پیرانے پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں۔ جانے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی، میری ایک 18 سال کی بیٹی تھی جو کہ چھت کے اوپر گئی تھی اور چھت سے واپس نہیں آئی ہے۔ میری معزز سامعین و سامعات، آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلے میں کسی سے نہیں پوچھتے، گھر میں کسی سے نہیں پوچھتے، بلکہ پوچھتے کس سے ہیں تو بغداد والے آقا شیخ عبدالقادر جیلانی سے پوچھتے۔ اور جب شیخ عبدالقادر جیلانی سے پوچھتے ہیں تو شیخ عبدالقادر جیلانی کیا کہتے ہیں کہ اے ابو سعید سنو، تمہاری بیٹی جب کھو گئی ہے تو تم جانا اور بغداد کے ایک جنگل میں جانا، اور جانے کے بعد اپنے چاروں طرف دائرہ کھینچنا۔ اس دائرہ جب کھینچو گے تو اپنے چاروں دائرہ کھینچنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم علی لیت عبدالقادر جیلانی کہنا۔ اس کا ورد کرنا، اور کب تک کرنا؟ صبح تک کرنا۔ تو تمہارے پاس جنات آئیں گے، جب جنات آئیں گے، جب جنات اس رستے سے جائیں گے تو وہ تمہیں ڈرائیں گے، مگر تمہیں ہرگز نہیں ڈرنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبدالقادر جیلانی کہہ رہے ہیں۔ میری معزز سامعین و سامعات، پھر عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں کہ ابو سعید
سنو کہ جب وہ جن جو رہتے ہیں وہ چلے جائیں گے، اس کے بعد صبح کی وقت ہوگی، اس صبح کے وقت میں جناتوں کا سردار آئے گا، وہ جنوں کا سردار جو آئے گا وہ تم سے تمہارے حاجت کے بارے میں پوچھے گا، تم سے حاجت کے بارے میں پوچھے گا، تو تم اس سے کہنا کہ مجھے عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے، اس کے بعد تم اپنے سارے واقعات اس جنوں کے سردار سے بتاؤ۔ میری معزز سامعین و سامعات، اسی طرح ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کے بعد ایک جنگل میں، ویرانے جنگل میں جانے کے بعد اپنے چاروں اور دائرہ کھینچتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم علی حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ورد کرتے جنات اس رستے سے ان کا گزر ہوتا ہے، تمام جنات ان کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ڈرتے۔ میری معزز سامعین و سامعات، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جس طرح عبد القادر جیلانی نے بتایا تو تمام جن گزر گئے، پھر اس کے بعد صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح کے وقت میں عبد القادر جیلانی جس طرح بتائے تھے کہ تمہارے پاس جنوں کا سردار آئے گا، وہ جنوں کا سردار آتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، وہ آنے کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ اے شخص تمہیں پتہ نہیں کہ یہ میرے جانے کا وقت ہے، یہ میرے جانے کا رستہ ہے اور تمہیں کس نے بھیجا ہے یہاں پہ؟ میری معزز خواتین ملت اسلامیہ، جناتوں کا سردار پوچھتا ہے تم آخر یہاں پہ بیٹھے کیوں ہو؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے جناتوں کے سردار، میں یہاں پر بیٹھا نہیں ہوں بلکہ مجھے یہاں پر بیٹھایا گیا ہے اور مجھے عبد القادر جیلانی نے بتایا۔ میری معزز سامعین و سامعات، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ جناتوں کا سردار گھوڑے سے اترتا ہے، گھوڑے سے اترنے کے بعد وہ اس جگہ کو بوسہ دیتا ہے اور بوسہ دینے کے بعد جتنے بھی تمام جن رہتے ہیں تمام زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ سامعین و سامعات، اس کے بعد وہ شخص جس طرح عبد القادر جیلانی نے بتایا تھا کہ وہ تمہاری حاجت پوچھے گا، تو وہ جناتوں کا سردار پوچھتا ہے کہ اے شخص تمہاری حاجت کیا ہے؟ تمہیں تو عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے مگر تمہاری حاجت کیا ہے؟ تو وہ شخص ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے جناتوں کے سردار، میری ایک 18 سال کی بیٹی تھی جو چھت کے اوپر گئی تھی اور اسے جنات لے کر چلا گیا ہے اور میری بیٹی ابھی تک واپس نہیں آئی ہے۔ میری معزز سامعین و سامعات، یہ بات سننا ہی رہتا ہے کہ جناتوں کا سردار تمام جنات کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد پوچھتا ہے کہ کیا تم میں سے کسی نے اس شخص کی بیٹی کو لایا ہے؟ تو تمام جتنے بھی جن رہتے ہیں وہ تمام لوگ لا علم ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو ایک جن لے گیا ہے جو کہ چین میں رہنے والا ہے۔ میری معزز سامعین و سامعات، جب وہ شخص یہ بات کو سنتا ہے تو جناتوں کا سردار حکم دیتا ہے کہ جہاں بھی ہو وہ جن اسے پکڑ کر لاؤ، اور جب وہ جن کو لایا گیا تو وہ جن سے پوچھا گیا کہ تم ان کی بیٹی کو کیوں لے کر گئے ہو؟ تو وہ جن کہتا ہے، میری معزز سامعین و سامعات، وہ کہتا ہے کہ اے جناتوں کے سردار، مجھے اس کی بیٹی بہت زیادہ پسند ہے، مجھے اس کی بیٹی پہ دل آ گیا ہے، اسی لیے میں اس کی بیٹی کو یہاں سے لے کر چلا گیا ہوں۔ میری معزز خواتین ملت اسلامیہ، جنات کے سردار کو بس اتنا ہی سننا رہتا ہے کہ وہ کہتا ہے جناتوں سے کہ اس کی سر کو قلم کر دو، اس کے سر کو کاٹ دو کہ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر سے کسی بھی لڑکی کو لے جانے کی کوشش کی۔ میری معزز سامعین و سامعات، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب اتنا ہوتا ہے تو اس جن کا سر قلم کر دیا جاتا ہے اور اس شخص کی بیٹی اسے واپس مل جاتی ہے۔ میری معزز خواتین ملت اسلامیہ، اس واقعے سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جب عبد القادر جیلانی کا نام سن کر تمام جناتوں کا سردار، کوئی عام جنات نہیں بلکہ جناتوں کا سردار، وہ عبد القادر کے نام سے عبد القادر کی جہاں پہ دائرے کھینچا ہوا تھا اس کو جب وہ بوسہ دے سکتا ہے تو جنات اتنی بڑی مخلوق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کی مخلوق بنائی ہے اسی طرح جنات کا بھی مخلوق بنایا ہے۔ میری معزز سامعین و سامعات، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو واپس لا سکتا ہے، جو جنات کسی لڑکی کو لے گیا ہو وہ عبد القادر کے نام پر وہ لڑکی کو حاصل کر سکتا ہے۔ میری
میری معزز سامعین و سامعات، وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی گفتگو کو بس اتنے میں سمیٹتی ہوں، باقی لوگ کو بھی وقت دینا ہے۔ ہم لوگوں کے میرے سنانے اور آپ لوگوں کے سننے میں جو بھی غلطی خطائیں ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کرے، اور جتنے گناہ ہم کیے ہوں گے آئیے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔